تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ 1000 سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ہے۔ واچ ٹائم کافی عرصے سے پورا ہو گیا ہے لیکن سبسکرائبرز ابھی بہت کم ہیں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ایک آدمی رات کے وقت ایک جیولری کی دکان میں چوری کرنے گیا۔ اس کے ساتھ نوکر بھی تھا جو سردار تھا۔ مالک نے سردار نوکر سے کہا، دیکھو کہیں آس پاس پولیس تو نہیں ہے۔ سردار دیکھنے گیا، بہت دیر گزر گئی، واپس نہ آیا۔ اس کا مالک انتظار کرتا رہا۔ 2 گھنٹے بعد سردار 4 پولیس والوں کے ساتھ آیا اور بولا، صاحب آس پاس پولیس کہیں نہیں تھی، بہت دور سے جا کر لایا ہوں۔ ڈاکٹر مریضہ سے، ویری گڈ میڈم، آپ کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنا وزن 5 کلو گرام کم کر لیا ہے۔ خاتون نے شرماتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، دراصل آج میں نے میک اپ نہیں کیا۔ اے مالک، جس کے سامنے میری ویڈیو آئی ہے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ایک سردار کے منہ میں چھپکلی چلی گئی۔ سردار ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر کو بتایا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، جب آپ کو پتا تھا کہ چھپکلی آپ کے منہ میں جا رہی ہے تو آپ چپ کیوں رہے؟ سردار نے کہا، اس سے پہلے کاکروچ منہ میں گیا تھا۔ مجھے لگا کہ چھپکلی اس کو پکڑ کر باہر لے آئے گی، لیکن نہ چھپکلی باہر آئی اور نہ کاکروچ۔ ٹیچر، اگر ارادہ پکا ہو تو جو حاصل کرنا چاہو وہ ضرور ملتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، رہنے دے مس، اگر ایسا ہوتا تو آج آپ میری مس نہیں بیگم ہوتی۔ ایک سردار سپاہی گشت کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ نہر میں ایک آدمی تیر رہا ہے۔ سردار نے چیخ کر کہا، سنو، نہر میں تیرنے کی اجازت نہیں، فوراً باہر نکلو۔ نہر میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے آدمی نے کہا، جناب میں تیر کہاں رہا ہوں، میں تو ڈوب رہا ہوں۔ سردار نے کہا، او اچھا، پھر ٹھیک ہے۔ ایک سردار نے نیا موٹر سائیکل لیا اور گھومنے کے لیے شہر چلا گیا۔ وہاں اسے ٹریفک والوں نے ہاتھ کے اشارے سے روکنا چاہا مگر وہ نہ رکا۔ ٹریفک والوں نے کافی دور جا کر اسے پکڑ لیا اور کہا، تم نے سگنل توڑا ہے، تمہارا چلان ہوگا۔ سردار بولا، سر مجھ سے قسم لے لیں، میں نے سگنل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کسی اور نے توڑا ہوگا، آپ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ ایک سردار نے اپنے دوست کو خط لکھا۔ جب وہ خط پوسٹ کرنے جا رہا تھا تو تیز ہوا کی وجہ سے خط اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ سردار کافی دیر اس کے پیچھے بھاگا مگر خط ہاتھ نہ آیا تو سردار خط سے بولا، اچھا خود جاؤ اور جو ایڈریس تم پر لکھا ہے بالکل اسی پر جانا، کہیں ادھر ادھر نہ بھٹک جانا۔ استاد شاگرد سے، ایک پھلدار درخت کی تصویر بناؤ جس پر بندر بھی بیٹھا ہو۔ شاگرد نے ایک تصویر بنائی جس میں درخت پر ایک بندر بیٹھا ہوا تھا۔ استاد نے تصویر دیکھ کر پوچھا، اس میں پھل کہاں ہیں؟ شاگرد نے جواب دیا، جناب تمام پھل تو بندر کھا گیا ہے۔ مالک نوکر سے، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس بلی کو جنگل میں چھوڑ آؤ مگر یہ ابھی تک یہاں موجود ہے۔ نوکر، حضور میں بلی کو جنگل میں چھوڑنے گیا تھا، واپسی پر راستہ بھول گیا تو مجھے یہی بلی گھر لائی ہے۔ کسی شخص نے ایک بھکاری سے پوچھا، کل تم لنگڑے تھے، پرسوں تمہارے ہاتھ میں گونگے ہونے کا کارڈ تھا اور آج تم اندھے بن کر بھیک مانگ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھکاری نے جواب دیا، دراصل میں اس شہر میں نیا آیا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ اس جگہ کون سا طریقہ بہتر رہے گا۔ بیٹا باپ سے، ابو میں سوچ رہا ہوں کہ میں دانتوں کا ڈاکٹر بنوں یا کانوں کا۔ باپ، میرے خیال میں دانتوں کا ڈاکٹر بننا بہتر ہے کیونکہ ہر شخص کے 32 دانت ہوتے ہیں، اس کے مریض بھی زیادہ ہوں گے، جبکہ کان صرف 2 ہوتے ہیں، لہٰذا کانوں کے مریض بھی کم ہوں گے۔
ایک زمیندار کا نوکر بیمار ہو گیا تو اس نے دوسرا نوکر رکھ لیا۔ اگلے دن زمیندار نے دیکھا کہ وہ نوکر بھینس کا دودھ دونے کے بجائے الٹا اسے دودھ پلا رہا ہے۔ زمیندار نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ نوکر نے کہا، بھینس نے دودھ بہت پتلا دیا، میں نے سوچا کہ اسے ایک چکر اور دے دوں تاکہ دودھ گاڑھا ہو جائے۔ پروفیسر نے بچوں سے کہا، ایک پلیٹ فارم 2 کلومیٹر لمبا ہے، آندھی چل رہی ہے 60 کلومیٹر پر خاور کی رفتار سے۔ ایک ٹرین آئی، دلی سے ممبئی کی طرف چلی گئی، تو سوال یہ ہے کہ میری عمر کتنی ہے؟ سب بچے حیران ہو کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ ایک بچے نے جواب دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بچے نے کہا، سر آپ کی عمر 50 سال ہے۔ پروفیسر نے کہا، ویری گڈ، تم نے کیسے بتا دیا؟ بچے نے کہا، سر ہمارے گھر کے پاس ایک آدمی ہے، اس کی عمر 25 سال ہے اور وہ آدھا پاگل ہے۔ سردار نے پڑوسن کو سیٹ کرنے کے لیے جنگل میں 40 دن کا چلا کاٹا۔ ایک دن پڑوسن گھر پر اکیلی تھی۔ سردار اس کے گھر چلا گیا اور اس کے ساتھ شرارتیں کرنے لگا۔ پڑوسن نے اس کی جوتوں سے پٹائی کی اور شور مچا ڈالا۔ سردار وہاں سے بھاگ نکلا اور بولا، لگتا ہے چلا کامیاب رہا، نہیں تو آج ضرور پکڑا جاتا۔ 2 آدمی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں کو دواخانے لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے جب ایک کی مرہم پٹی شروع کی تو اس نے اتنا شور مچایا کہ سارا ہسپتال سر پر اٹھا لیا۔ جب دوسرے کی باری آئی تو وہ چپ چاپ پٹی بندھواتا رہا۔ ڈاکٹر نے سراہتے ہوئے کہا، یہ بھی انسان ہے، لیکن اس نے ہمت کر کے ساری تکلیف برداشت کر لی، کتنا بہادر ہے۔ یہ سن کر زخمی نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بات نہیں، دراصل میں اپنے دوست کی چیخو پکار سے ڈر گیا تھا اور میں نے آپ کو بجائے زخمی پیر کے اچھا پیر مرہم پٹی کے لیے دے دیا۔